درس قرآن میں اس دفعہ صرف اپنی طبیعت ہی وجود کر کے کوئی پتہ نہیں، بعض کا ایسی طبیعت چل پینی گفتگو تے بعض کا ایسی طبیعت جامت کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں بیان کرنے سے جی نہیں کرتا، اکتاہٹ کا شکار ہو جانا گفتگو کرتے کرتے میں اپنا سلسلہ جو رکھ موقوف کر چاہتا۔ کل خان گورے بھی کوشش کی تھی درس دین کی، بڑی مشکل نال آدھا گھنٹہ 20 منٹ گفتگو کی تھی، میں کلوز کر چھٹے چونکہ میں صحت اس قابل نہیں۔ اسی جدو بھی کوئی ایسی کیفیت ہوئے، خوشی کی کیفیت ہوئے یا غم، اسی اپنی محفلوں سرکار دی نعت شریف نال سجانے، اور اس کی وجہ کی ہے اسی سمجھنے کہ ایک ذریعہ اللہ اور اس کے رسول دے قرب حاصل کرن دا، اللہ اور اس کے رسول دی خوشنودی حاصل کرن دا ایک ذریعہ سمجھ کے اس دن آلے نہیں کہ اسی نعت شریف دی محفل سے جانے ہیں، سرکار دی نعت شریف پڑھتے ہیں یا صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، کوئی سرکار دی مقام وچ اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ اے بڑی خوبصورت بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، فرماتے ہیں کہ میرے کلام لکھنے سے آقا علیہ السلام کی شان میں اضافہ نہیں ہو جاتا، بلکہ آقا علیہ السلام کی شان لکھنے سے میرے کلام کو حسن مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ محفل سجاتے ہیں، اس سے ہمارا یہ بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور یہ ذریعہ ہے قرب خدا بندی کا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نعت شریف لکھی اور سرکار کی بارگاہ میں آپ نے نعت شریف پڑھی مسجد نبوی کے اندر، تو صحابہ کرام بیٹھ لیے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایڑیاں چک چک کر حضرت حسان بن ثابت کو داد دی، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا حضور کی بارگاہ میں کہ واقسن من کا لم ترکت تو عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس کے اوپر میرے سرکار نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ داد دی۔ یہ نعت شریف سننا سنانا یہ سنت ہے، اور داد دینا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی سنت۔ یاد رکھنا، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ مقام کے فیصلے، یہ زمینی فاصلے اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قرب کا دوری کا باعث بنتے، یہ مقام کے فیصلے، یہ زمان کے فیصلے اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دوری کا سبب بنتے، تو کبھی بھی حضرت داتا علی حجویری لاہور میں اپنا پایا تخت نہ بناتے، بلکہ آپ مدینہ الرسول، اگر یہ فاصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا دوری کا باعث بنتے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کو اپنا دارالخلافہ نہ بناتے، بلکہ آپ ہی مدینہ الرسول لوٹ جاتے۔ یاد رکھنا، ہمارا یہ عقیدہ غلام دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر، دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم کو یاد کریں، یہ ہو ہی نہیں۔ بیٹھا بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی بیٹھ۔ پورا اسے جتنے جگہ ملے اس کو پھاڑ کے بٹھا لیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ برا لگتا ہے ایک دوسرے نے تو لتا پھلانگنے کرنے، سمجھو نا، کسی نے پیر لگ رہا ہے، کسی نے کی مجلس آداب سے منافی ہوتا ہے۔ تو میں ایسے واسطے گفتگو نہ کرتے، میں بھول جانا کسی ایک میں مضمون لے کے جا رہا ہوں۔ تو ایک اگر چیزیں حائل ہوندیاں تو کبھی بھی اولیاء کاملین حضور غوث پاک بغداد میں رہتے، مدینہ شریف چلے جاتے۔ ہمارا یہ عقیدہ غلام دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم کو یاد کرے، میرے حضور ضرور نوازتے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں، اپنی اس گفتگو کا استدلال قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا النبی
اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن کا اصول قیامت تک کے لیے، وہ کسی خاص زمانے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرا نبی جو ہے یہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت عبدالحق علیہ رحمہ، ایک شاہ عبدالحق مدرسہ دل بھی گزرے، ایک عبدالحق علیہ رحمہ بھی گزرے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک رات سو گئے تو نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عبدالحق تو سرزمین ہند چلا جا، وہاں جا کر درس قرآن و حدیث دیا کر۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا آپ کے قدموں میں آتی ہے، دنیا آپ کے قدموں میں آتی ہے، اور آپ مجھے اپنے قدموں سے دور بھیج رہے ہیں۔ کیا مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی؟ کیا یہاں مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی جس وجہ سے آپ مجھے اپنے شہر سے دور بھیج رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبدالوقت وہاں تیری ضرورت ہے، وہاں تیری ضرورت ہے، اور یاد رکھنا وہاں جا کر درس قرآن و حدیث دینا تیرا کام ہے۔ درس قرآن و حدیث دینا تیرا کام ہے، روزانہ تجھ کو اپنی زیارت سے مشرف کرنا یہ مجھ محمد کا کام ہے۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ نے مدینہ شریف کا سفر شروع کیا، سرزمین ہند آئے، اور یہاں جب درس قرآن و حدیث کا سلسلہ شروع کیا تو کوئی رات ایسی رات نہیں ہوتی تھی جس میں آپ کو میرے سرور کائنات کی زیارت نصیب تھی۔ میرا یہ عقیدہ ہے، غلام دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ میرے حضور سرور کائنات کو یاد کرے، حضور ضرور دستگیری فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے۔ جس میں غلاموں کی خبر ہی نہیں وہ مولا کیسا ہے۔ انہیں اپنے غلاموں کی ہر حرکت اور ہر کیفیت سے آگاہی ہے، وہ غلام۔ میں قربان ہوں اپنے شیخ حضرت مجدد الفسانی شیخ مسرندی، دیکھیں میرے سرکار اپنے غلاموں کے اوپر کتنی نظر کرم فرماتے ہیں۔ ایک رات آپ سو گئے، جب سو گئے تو خلاف سنت سو گئے، نوکر پاؤں دبا رہا ہے، خلاف سنت سو گئے۔ ماں ذہن میں خیال آیا، آج تو میں خلاف سنت سو گیا ہوں۔ آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چہل قدمی کرنا شروع کر دی۔ 40 قدم چلنے کے بعد دوبارہ آ کر سنت مصطفی کے مطابق سو گئے۔ جب سو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، شیخ احمد تجھے میری سنتوں کے ساتھ اتنا پیار ہے، میری اداؤں سے اتنی محبت ہے، جا میں نے قیامت کے دن تیری شفاعت کر دی، اور صرف تیری شفاعت نہیں کر دی، یہ جو غلام تیرے پاؤں دبا رہا ہے میں نے اس کی بھی شفاعت کر دی۔ غلام جہاں بھی ہو میرے حضور کو محبت کے ساتھ یاد کرے، میرے حضور ضرور نوازتے ہیں حضور۔ اور یہ ناز شریف یہ تو ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب نہیں ہو رہی، مدینے والے کا عشق نصیب نہیں ہو رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نعت شریف سننا شروع کر دے، یا نعت شریف کے اشعار گنگنانا شروع کر دے۔ ان اشعار کی برکت سے، نعت شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم اسے عشق رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے مدینے والے کی قرب کا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرے سرور کائنات کی بارگاہ میں نعت شریف لکھی، بلغت العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، کوئی چوتھا مصرع نہیں بن رہا کہ قافیہ ردیف درست ہو جائے، شعر کا وزن پورا ہو جائے۔ اسی پریشانی کی کیفیت میں آپ سو گئے۔ جب سو گئے مقدر جاگ اٹھے، میرے حضور سرور کائنات خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، سعدی کوئی نعت شریف تو سنا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام جو حالت بیداری میں لکھا، حالت خواب میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے حالت خواب میں یہ کلام پیش کرنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پہ پہنچے، حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ میرے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، سعدی رک کیوں گئے؟
یوں کہہ دے سلو یہ سلو علیہ والے کا مصرع یہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی طرف سے تجویز کرتا ہے۔ آج صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، آپ نے دیکھا کہ لوگ کلام پڑھتے ہیں، کوئی نعشی پڑھتے ہیں، سال 2 سال سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں حافظ جی کوئی اور کلام سناؤ، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ایک ایسا کلام ہے، صدیاں گزر گئی، جب بھی پڑھا جاتا ہے ایک نئی تازگی، ایک نیا کیفیت، ایک نیا صوت، ایک نیا وجہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی کلام ہو یا کوئی شخصیت ہو، جو چیز میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاوید پا جاتی ہے۔ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ جو بھی شخصیت ہو یا کلام میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے لیے ہر زمانہ ایک نئی گھڑی لے کے کھڑا ہوتا ہے، ہر زمانہ ایک نئی گھڑی لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو دوستو ہمارا عقیدہ ہے نعت شریف یہ ذریعہ ہے سرکار کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا، لہذا جب بھی نعت شریف سنو ادب کے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا کرو، ادب کے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ آج صحیح بات ہے، اکثر میں محفل نعت میں جاتا ہوں، پریشان ہو کے لوٹتا ہوں کہ یار لوگوں کو ہو کیا گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، نہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ ایک طرف یہ عقیدہ دینا کہ جہاں محفل نعت ہو رہی ہو، سرکار کی محفل ہو رہی ہو، سرکار اس محفل کی خود صدارت فرما رہے ہوتے ہیں، اگر خود صدارت فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم سٹیج کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس طرح سامعین سن رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بارگاہ رسالت مآب کا کوئی ادب کا پہلو بھی کبھی ہم نے دیکھا؟ ذرا بھی۔ جس طرح یہاں محفل سجی، میں تو ماسٹر صاحب کے لیے پریشان ہو گیا کہ کہیں کوئی لڑکا ان کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ بس صاحب یہ بات ہے کہ نہیں؟ میں واللہ میرا یہ مزاج نہیں کسی کی توہین کرنا، یہ کوئی بڑے لوگوں کا یہ گھٹیا کام ہوتا ہے۔ بالکل بالکل میں سمجھ کسی کی اس حوالے سے نہیں، میرا یہ میں خاص اب چیز کی طرف چونکہ ضمن کی گفتگو آگے میں جا رہا ہوں، یا عجیب لوگوں نے خسر خسر شروع کی کہ یہ پیر صاحب نے کیا کیا، مجھے دکھ ہے۔ نہیں جی بات لوگوں نے بڑا کیا، بہت بڑا اپریشیٹ ہے، کم از کم یار اس چیز کو دیکھیں، میں مبلغ ہوں، میں یہاں تبلیغ کے لیے آتا ہوں، کیا میں یہاں صرف لوگوں کی جیبوں سے نذرانے وصول کرنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آنکھیں بند کر لوں جو مرضی لوگ کرتے رہیں؟ بہت اچھا ہے، میں آنکھیں بند کر لوں کہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں؟ میرا ایک مزاج ہے، میں جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتا ہوں میں داد پیش کرتا ہوں، اور جب میں کوئی غلط چیز دیکھوں تو یہ میری کیفیت ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اچھی نازیبا ایسی چیزیں پسند نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں حجت بن جاتی ہیں۔ اور جی پیر صاحب چورے شریف تو بھی بیٹھے ہوئے سر، پیر صاحب اب عجیب سانگلے شہر میں آیا، انہوں نے ناشی پڑی، پیچھے 5-6 انہوں نے بھگو بٹھا دیے جو اللہ کا مختلف انداز سے، میں نے انہیں منع کر دیا، میں نے کہا آپ یہ انداز اختیار نہ کریں، صرف آسانی کے ساتھ محبت کے ساتھ نعت شریف پڑھیں۔ یہ کیا آپ نے طریقہ بنا رکھا ہے؟ یہ لفظ اللہ یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ رسولوں کا وظیفہ ہے، کوئی شک نہیں سر۔ کائنات کی مخلوق لفظ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ اتنا پاکیزہ ورد ہے، آج اس ورد کو کنجروں کے طبلے کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ ورد کنجروں کے طبلے کے طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے؟ کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہیں، جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو توجہ کا مرکز میرے سرور کائنات کی ذات ہونی چاہیے۔ آج ہم جب سٹیج کے اوپر نعت شریف پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے، آپ اپنی ایمان سے بتائیں کیا لوگوں کی توجہ کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے یا انڈیا کے فلمی گانے کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ کس کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے؟ میں بعد میں ادھر سکھے کی منڈی گیا اور یہاں بھی وہ نعت پڑھی گئی تھی، اس کی نعت سے پہلے ایک نعت پڑھی گئی تھی، بعد میں جب وہی نعت وہاں سکھے کی منڈی پڑھی گئی تو میرے ساتھ ایک میرزادہ بیٹھا ہوا تھا،
وہ میں نے کہنے لگا حضرت جی اے نعت جڑی ہے اے مینڈا رانجھنا تے لکھی گئی ہے. ایسے ہاں جی بالکل شاہ جی. اے حضرت جی اے ناشی انہیں میں نے بات ہی پوری اس میں کیا میں بڑا ناخانہ تو تنگ ہے, ناخان میرے خلاف ہوئے نے آج کل. میں ناخان کہنے لگا حضرت جی اے جو ناشی اے گانا ہے مینڈا رانجھنا ہے ادھر اتنے کسی نے لکھے اے ناشی پہ پڑھ دینے. ہاں جی کیا یہ سرور کائنات کی بارگاہ کی توہین ہے کہ نہیں؟ اور آپ ایسے لوگ ہیں کہ جو بھی اسٹیج کے اوپر وہ کہنا شروع کر دیں آپ اسی طریقے سے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے. اتنے ہی آپ کے اندر بے ذوقی ہے. آپ تو میرے مرید کہلاتے ہیں, کہتے ہیں یہاں تو چورے شیف کی مرید ہے. یہ دیکھیں ہمارا پیر بھی اس سلسلے کو پسند کر رہا ہے کہ نہیں. وہ کہتے تسی ہوں بیٹھ کے ہاتھ لانا شروع کر دے, تسی بیٹھ کے لانا شروع کر دیں, کھڑا ہو کے تسی بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیں کھڑے ہو کے. میں خدا کی قسم اتنا پریشان ہو گیا کہ کسی کا کوئی پاؤں کوئی ٹانگ ماسٹر صاحب کے ساتھ نہ کوئی ہو جائے, بیچارے بڑی پریشانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بالکل ہے تو پھنس گئے. اس چیز کا خیال رکھنا نے بات بہت زیادہ اور دوسری ایک چیز ہے ساڈا بڑا عجیب سلسلہ ہے. میں پچھلے دنوں گفتگو کر رہا تھا کہ جو بھی تیسری چوتھی صدی میں جو بھی کسی نے کتاب کے اندر کوئی چیز لکھ دی, بدقسمتی سے ہم نے اسے دین کا حصہ بنا دیا. تیسری چوتھی پانچویں صدی میں جو کسی نے کوئی بات لکھ دی ہم نے اسے دین کا حصہ بنا دیا. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ اسلام کے مزاج کے مطابق بات ہے, دل تسلیم کرتا جی, کیا یہ قرآن کی روشنی میں ہے. جی کتاب میں یہ لکھا ہے. اب میں ٹچ نہیں دے رہا تھا, میں تو اپنا مضمون جاری رکھ رہا تھا. اب جو وہ بات کر رہا تھا میں بھی اسے پوچھوں کہ محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے, تو محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بڑا عجیب کتابوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, پھر آپ انہیں حجت بنانا شروع کر دیں گے. بے تکے مسائل لکھے ہوئے ہیں. آج اگر آپ ان چیزوں کو داروی نے درس نظامی کی کتابیں پڑھائی ہیں کہ جدوں قیامت آئے گی لوگ سوال پوچھے بھائی کہ زمین بھی فنا ہو جائے گی, ہر چیز تباہ ہو جائے گی, سورج کیسے جائے گا. اگر یہ سورج جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے گا, اور میرے دوست سورج بڑا ہے یا زمین بڑی ہے؟ کئی گنا سورج بڑا جی کئی گنا بڑا ہے. تے زمین تو خشکی بھی ہے, تسی دسو بھائی سورج کتنا حصہ بھی ڈوبے گا تو کتنا حصہ باہر رہے گا. بالکل ایسا ہی کم از کم سوچ کی بات ہے, سینس کی بات ہے. دیکھیں وہ جو بات کر رہا تھا نا, اب یہ عجیب ہوتا ہے زور سے کہ سبحان اللہ. یہ مزاج تسی یہ دیکھو کہ جڑے دوسرے مرتبہ فکر دے لوگ ہیں وہ جس انداز کی تبلیغ کر رہے ہیں, لوگ انہوں کی گفتگو زیادہ پک کر رہے ہیں یا ساڑھے انداز کو زیادہ پک کر رہے ہیں؟ انہوں دی زیادہ کرتے ہوئے جی انہوں دی زیادہ کرتے ہوئے انہوں نے زیادہ یعنی کم از کم کوئی سارے طریقے غلط ہے جی. ایک ہی طریقے ڈنڈے دے دورا کہا چھڑ سبحان اللہ, او پیچھے تو بھی بول چھڑ یہ سبحان اللہ بندہ سنے تو خود بخود اس کی زبان سے نکلے. ڈنڈے نال بندہ کلانا شروع کر دے, پوری مجلس دا ذوق ستی نہ. اور پھر دلیل کیا ہے؟ اب جو دلیل میں دینے جا رہا ہوں, اب کہتے ہیں جی سبحان اللہ زور سے کہیں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, 2 بار کہیں 2 درخت لگ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر کر رہے تھے, تبلیغی جماعت والا میرے نال بیٹھے تھے, وہ تو میری داڑھی بھی نہیں آئی سی, بڑی کم عمر سے. لاہور تو میں چورے شیف جا رہے ہیں بس, میں نے وہ تبلیغی جماعت والے کہنے لگا, انہیں میری ٹوپی چلتے دیکھو, انہیں سمجھے کوئی حافظ ہے. حافظ صاحب اگر انسان یہ بڑے لمبی اس کی گفتگو کی حاصل کلام میں بات بتا رہے ہیں, کہنے لگے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں تو جنت میں 1 مال, 2 بار پڑھیں گے تو 2 مال, بڑا مختصر وظیفہ ہے. میں نے کہا کہ یہ تو روزانہ میں 100 دفعہ کریں 100 مال بن جائیں. کہنے جی ماشاء اللہ. میں نے کہا اگر 15-20 سال اللہ نے مجھے مہلت دی, میں نے روزانہ اتنا کیا تو روزانہ اگر 100-200 مال بنتے گئے, یہ تو میرے کم از کم میں جب جنت میں جاؤں گا تو 4-5 لاکھ مال تو میرے وہاں موجود ہوں گے. کہ ماشاء اللہ 4-5 لاکھ مال. مولانا صاحب آپ نے تو میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے, ادھر آپ نے اچھا وظیفہ بتایا, مجھے یہ بتایا رہنے کے لیے تو 1 مال کافی ہے, باقی میرے وہاں مال کرائے پہ چڑھ جائیں گے. صحیح باقی میرے مال کرائے پہ چڑھ جائیں گے. چپ.
مولانا صاحب کوئی عقل کا دام ہے. اب یہاں جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے. میری ایک سوال ہے، میرا یہ عقیدہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، حدیث مبارکہ ہے اور متفق علیہ، محدثین اس کے اوپر متفق ہیں. لیکن مجھے بتائیں کیا جنت میں سورج ہوگا؟ جنت میں سورج ہے؟ نہیں. اور یہ درخت کس کام آتے ہیں؟ سائے کے لیے. جب سورج نہیں ہے پھر سائے کو کیا کرنا ہے؟ وہاں ایندھن کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں. وہاں فرنیچر بنانے کی ضرورت ہے؟ آپ سبحان اللہ کا ورد اس لیے کریں، اس سے رب راضی ہوتا ہے. ہماری جو بھی عبادت ہے اس کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ جنت نہیں ہے، نہ حوریں ہیں. ہماری عبادات کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا قرب، یہ نظریہ ہونا چاہیے. وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا اب صاحب جو میں آگے تلاوت کر رہا تھا، ان صلاتی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مقصد